بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمته الصلاة۔ سبق نمبر 58 ہے نور الانوار کا، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ صاحب منار کے حوالے سے ملا جیون نے یہاں سے وہ جو قدرت ممکنہ چلی آ رہی تھی، جو قدرت ممکنہ کا یعنی متوہم الوجود کے درجے میں ہونا پچھلے سبق میں بیان ہوا ہے، اس کی اب یہاں مثالیں دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آخری وقت میں کوئی بچہ نابالغ بچہ بالغ ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے بالکل آخری وقت میں نماز کے، یا حائضہ عورت حیض سے پاک ہو جائے، تو ان سب صورتوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس پر نماز لازم ہو جاتی ہے، بالکل آخری وقت ہے، تھوڑا سا چاہے 1 2 3 منٹ ہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کرامت کی وجہ سے ان کا وقت تھوڑا لمبا ہو جائے، دراز ہو جائے، تو یہ نماز ادا کر سکیں۔ تو جب اتنا توہم بھی پایا جاتا ہے تو نماز ان پر لازم ہو جائے گی، اور اگر ایسے نہ کیا کر لیا تو ادا، اور اگر وقت سے نکل گئے تو پھر قضا ہوگی۔ اب اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں سورج ٹھہر جائے اور وقت دراز ہو جائے، اگرچہ حقیقتاً ایسے عام طور پر ممکن نہیں ہے، لیکن خارق عادت کے طور پر ایسے ہو سکتے ہے اور ہوا بھی ہے، چند واقعات لائے ہیں اس حوالے سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے توہم قدرت کے حوالے سے یہ گفتگو فرمائی، تو نماز اس پر کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی، ادا میں ہو جائے یا قضا میں ہو جائے۔ اچھا، آخری وقت سے مراد وہ وقت ہے نا جس میں صرف تکبیر تحریمہ ہی کہہ سکتا ہے اور اکا دکا کوئی رکعت۔ تو اگر بچہ بالغ ہو جاتا ہے، کافر مسلمان ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں حائضہ پاک ہو جاتی ہے، تو بالکل تنگ سا وقت اس نے پایا، آخری تکبیر تحریمہ ہی کہی جا سکتی ہے، زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ توہم کی وجہ سے، توہم قدرت کی وجہ سے اس پر کیا کر لیتے ہیں؟ لازم کر لیتے ہیں۔ اب اس پر انہوں نے مثالیں دی ہیں ملا جیون نے۔ ایک مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہے، ایک یوشع بن نون علیہ السلام کی دی ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی ہے کہ ان پر وقت لمبا ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی مثال وہ جو 23ویں پارے میں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي۔ وہ جو گھوڑے بڑے قیمتی پیش کیے تھے اور ان کو دیکھتے تھپکی دیتے اور ان سے لاڈ پیار کرتے، وقت گزر گیا عبادت کا تو پھر افسوس ہوا، تو ان کو منگوایا گیا، تو ان کے گویا ان کو ذبح کر دیا، اور جو ہے ان کی پنڈلیاں گردنیں ماریں اور ان کو ذبح کر دیا، گویا کہ انہوں نے ان کی وجہ سے میری عبادت کا وقت اس سے کچھ غفلت سی رہی، تو اس وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو سلیمان علیہ السلام کی دعا کی بدولت سورج کو لوٹا دیا واپس، عصر کی نماز جو فوت ہو رہی تھی اس کو پڑھ لیا وغیرہ۔ دوسرا سلیمان علیہ السلام، یہ تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سلسلہ ہو گیا۔ اب یہاں ایک اشکال ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں تو آفتاب کو، سورج کو لوٹایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو یہاں کلام چل رہا ہے وہ آفتاب کے ٹھہرانے میں ہے، لوٹانے میں نہیں ہے۔ تو جواب دیا بھائی لوٹانا بھی، جب لوٹایا تو ٹھہرایا بھی ہو گیا بھائی، اصل یہ ہے کہ وقت لمبا کرنا، تو لوٹانے سے ہو یا ٹھہرانے سے ہو، وقت تو لمبا ہو ہی گیا نا۔ دوسرا واقعہ یوشع بن نون کا ہے علیہ السلام، اور یوشع بن نون نے جمعہ کے دن جبابرہ جو قوم تھے، جبارین، قبطیوں سے جو انہوں نے مقاتلہ کیا تھا، تو پورا دن جنگ کرنے کی وجہ سے کہ یعنی پورے دن ان کی جنگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ قدس پہاڑ جو ہے فتح نہ ہوا۔ آفتاب غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے آفتاب جو سورج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو غروب ہونے پر مامور ہے اور میں غروب سے پہلے قتال پر مامور ہوں۔ تو پھر چونکہ آگے یہ جو شنبہ کا دن تھا، اس دن اور اس کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ قتال یہ منع تھا، حرام تھا، تو یوشع بن نون نے کہا کہ اللہم احبس الشمس علینا، اے اللہ اس سورج کو ہم پر روک دے۔ تو ان کے دعا کی بدولت وہ رک گیا،
اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس کو، خود اس پہاڑ سے فتح کر لیا، اور یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مروی ہے۔ تیسرا واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ علیہ السلام نے سر رکھا، آرام فرما رہے تھے، نماز عصر کا وقت نکل گیا، بعد میں پوچھا آپ علیہ السلام نے اصلیت یا علی، جی نہیں یا رسول اللہ میں نے تو نہیں پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ علی آپ کی اطاعت اور آپ کے رسول کی اطاعت میں تھے، تو لہذا سورج کو آپ کیا کر دیں، لوٹا دیں۔ لوٹا دیا گیا۔ واقعہ خیبر کا تھا فلاں۔ تو اگرچہ اس واقعے پر، ان واقعات کی صحت پر کلام موجود ہے اپنی جگہ پر، لیکن ملا جیون اس کو لے آئے، تو ان سے یہ توہم قدرت کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک صاف ستھری سی بات یہ ہے کہ یہ جو معجزات اور کرامات ہوتے ہیں وہ قدرت کا مظہر ہوتے ہیں خالصتاً، لہٰذا ان کو تو دلائل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن ملا جیون لا رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا جی، اب آخر میں ہے وعدہ بخلاف الحج، کہ بھائی آپ قدرت ممکنہ اگر نماز کے لیے اس کو مدار بناتے ہیں تو حج کے لیے بھی بنا دیں نا۔ جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے ایک آدھ منٹ رہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نماز فرض ہو جاتی ہے، تو پھر کسی کے پاس زیادہ سفر وغیرہ یہ چیزیں اگر پوری نہ بھی ہوں، تھوڑی بہت بھی ہوں، تو اس پر حج کو فرض کرتے جائیں نا، پھر سارے ہی لوگوں پر حج فرض ہو جائے گا، تو آپ کر لیں نا سب پر حج فرض۔ توہم کہ بھائی یا تھوڑا سا ہے کل پورا ہو جائے گا، لہٰذا ابھی سے حج فرض کر دو، ایسے کر لو نا۔ تو یہاں کیوں نہیں کرتے آپ قدرت ممکنہ کو شرط کیوں نہیں بناتے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی اگر اس طرح کر لیا جائے تو بہت بڑا حرج عظیم لازم آئے گا۔ قرآن کہتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین اسلام میں حرج کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حرج لازم آئے گا کہ سب پر حج فرض ہو جائے گا، تو یہ لوگ بڑے حرج میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کس طرح حج کریں گے سارے۔ یہاں تو اچھے خاصے لوگ بھی ساری زندگی حج نہیں کر پاتے، 100 میں سے 2% بھی نہیں آتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اگر بالفرض توہم زاد و راحلہ کا اعتبار کر لیں تو اس کا ثمرہ قضا واجب ہونے کے حق میں پھر ظاہر نہ ہوگا۔ کیوں؟ حج کی قضا ہوتی نہیں ہے، نماز کی تو قضا ہو جاتی ہے نا، چلیں ادا نہیں پڑھ سکا قضا کر لے گا، تو حج کی تو قضا ہی نہیں ہوتی، تو توہم ذات کو لانے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ تو جب بھی کریں گے آپ حج ادا ہی ہوگا، قضا تو نہیں ہوتا۔ تو نماز کے ساتھ آپ اس کی تشبیہ نہ دیں، یہ قیاس مال فارق ہے۔ 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب اس کا ثمرہ ظاہر ہونے کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے کہ گنہگار ہونے اور وصیت کرنے کے حق میں یہ ظاہر ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ توہم زاد و راحلہ کی وجہ سے حج فرض کیا گیا، تو پھر ہر عاقل بالغ کے اوپر کیا ہوگا؟ حج فرض ہوگا کہ بھائی چلیں جی آج نہیں ہے تو کل اس کے پاس سارا خرچہ پورا ہی ہو جائے گا، حج فرض کر لیں، تو پھر سب پر حج فرض ہو جائے گا۔ اور اگر یہ توہم تحقیق زاد و راحلہ میں تبدیل نہ ہوا، یعنی واقعی اس کو یہ ساری چیزیں سہولیات نہ ملی، پیسہ نہ ملا اتنا، اور موت کا وقت آ گیا، تو پھر آگے 2 صورتیں، اپنے وارث کو وصیت کرے گا کہ میری طرف سے حج کر لینا، تو یہ ایک نامعقول بات ہے۔ ایک چیز خود وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکا، اس کو تو دنیا کے اسباب ملے ہی نہیں ہیں، آنے جانے کے ساری چیزیں، تو وہ آپ وصیت کس چیز کی کر رہا ہے جب اس کے اوپر بھی اس کو بھی وہ توفیق یعنی نہیں ملی اس کی قدرت اور قدرت میسرہ کے درجے میں۔ تو اب اگر وصیت نہیں کرے گا تو یہ شخص گنہگار ہوگا، پھر اس ترتیب سے وہ گنہگار ہوگا، تو یہ بھی نامعقول بات ہے کہ بھئی ایک چیز کا اس کو پیسے آنے جانے کے خرچہ ملا ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ گنہگار بھی کر دیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ اگر یہ شخص کس کے پاس ذات و راحلہ وغیرہ پر یہ قدرت ہوتی آنے جانے کی سارے خرچے کی، تو اس کو وصیت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود کر لیتا، دل کا ارمان بھی تھا کہ وہاں پہنچتا، اتنی مقدس جگہوں پر حاضری کرتا، خود نہیں کر سکا، اس کو وہ ذات و راحلہ وہ سہولتیں ملی نہیں ہیں، وہ اتنا ہی اس کو طاقت ہی نہیں ملی، استطاعت ہی نہیں ملی، تو اب آپ بعد میں اس سے وصیت کرواتے پھریں یا اس کو گناہگار ٹھہراتے پھریں، تو یہ نامعقول سی بات ہے۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بالکل اس کے خلاف جا رہی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ تکلیف ما لا یطاق کا مکلف نہیں بناتے۔ ٹھیک ہو گیا؟